جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ شام کے سائے پوری طرح سے پھیل گئے۔ آسمان کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو برڈز آخری ڈاراں پرندیاں دیاں اپنے گھراں وال جا رہی ہیں، اور میں آپ کے ساتھ ہوں، اور سموگ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سرے فہرست رہتا ہے، لیکن ہماری عدلیہ کتنی آلودہ ہے، کتنی گندی ہے، کتنی بدبخت ہے، اور کتنی چور ہے، یہ آج اس ولاگ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ ہماری عدلیہ ہے کیا، اور یہ ججز ہے کون۔ پاناما مقدمہ آپ جانتے ہیں، دنیا کا مشہور مقدمہ، جس میں میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا، اور نااہل اس لیے کیا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے سے 10,000 درہم جو اس کی سیلری ہے نواز شریف کی، وہ کیوں نہیں لی۔ جس کمپنی کے یہ چیئرمین تھے، اپنے بیٹے کی کمپنی کے بورڈ آف گورنر کے چیئرمین تھے، وہ جو 10,000 درہم ان کی سیلری تھی وہ کیوں نہیں لی۔ اور یہ گھنونا جو مقدمہ تھا، اس کو کس طرح سے مینج کیا گیا، اس ججز کو کس طرح سے مینج کیا گیا، ISI کیا کرتی رہی، یہ میں نہیں بتا رہا، یہ اس پاناما بینچ کے ایک رکن نے، ایک جج نے، ان ججز میں بیٹھے ہوئے ایک جج نے یہ سب کچھ، اس جسٹس نے یہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ اور یہ ایک بڑی خبر ہے جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ وہ جج سب سے پہلے تو یہ کہتا ہے، اعجاز افضل اس کا نام ہے، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ بھی رہا، وہ KP ہائی کورٹ کا وہ چیف جسٹس رہا۔ اس نے ایک بات تو پہلے یہ کی کہ یہ جج ہے کون۔ یہ ہمارے جو ججز ہیں، یہ جو سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کتنے مہنگے پڑتے ہیں ہمیں، اور یہ کرتے کیا ہے؟ عوام کو انصاف دینے کی بجائے، اپنی ڈیوٹی دینے کی بجائے یہ کرتے کیا ہیں؟ ہمارے لاہور ہائی کورٹ کی یہ حالت ہے۔ میں آپ کو صرف لاہور ہائی کورٹ کی بتا دیتا ہوں کہ 16 سے 20 لاکھ روپیہ مہینہ میں ایک جج پڑتا ہے، ایک جسٹس پڑتا ہے لاہور ہائی کورٹ کو۔ سپریم کورٹ کا خود ہی حساب لگا لیں، 25 سے 30 لاکھ تک بات جاتی ہے ایک جسٹس کے۔ سپریم کورٹ کا جو بیٹھا ہوا ہے، یہ منیب اخترے، یہ کالے بھونڈ عطر منیلے، یہ منصور علی شاہ، یہ یحییٰ آفریدی، یہ دوسرے تیسرے، 25 سے 30 لاکھ میں ایک جج پڑتا ہے۔ 2 4 کنال کے، بلکہ ایکڑز میں پھیلے ہوئے سرکاری گھر ان کو الاٹ ہوتے ہیں، اور پھر ملازمین کا ایک پوری قطار، ایک پورا لشکر ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بیا اے کوکا، اے ڈرائیور، اے فلانا ہے، اے ٹمکانا ہے، صفائی کرنے والا سویپر ہے۔ مطلب ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں ہمارے پیسوں پر، میرے اور آپ کے پیسوں پر، اور یہ عیاشی کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ جسٹس اعجاز افضل کہہ رہا تھا کہ 11 نہیں بجتے، صبح کے 11 نہیں ہوتے، یہ سب کچھ چھوڑ کر کوئی ریسٹ کرنے چلے جاتا ہے، عدالتیں چھوڑ کر کوئی ریسٹ کرنے چلا جاتا ہے، کوئی اپنے کلب میں چلا جاتا ہے، کوئی واک کرنے چلا جاتا ہے۔ اور یہ اتنے مہنگے ججز ہمیں پڑھتے ہیں کہ اس کے انبار لگ رہے ہیں، انبار۔ اور یہ بدبخت، مطلب کیا کہا جائے، یہ منصف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے یہ لوگ کون ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، یہ سارے کا سارا اس ولاگ میں آپ سنیں گے۔ پہلے تو میں نے یہ بتایا، اس لیے بتایا کہ آپ کے دماغ میں بیس بند جائے کہ یہ جج کرتے کیا تھے۔ فخر نے ان کا انٹرویو کیا، جسٹس اعجاز افضل کا۔ آپ کو پتا ہے اس طرح کے ججز جو ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی انٹرویو نہیں دیتے، لیکن فخر نے کر لیا، جیسے کیسے بھی اس کا داؤ لگا، اور اس نے اس کا انٹرویو کر لیا۔ سابق چیف جسٹس
پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا وہ بینچ جو پاناما کیس دیکھ رہا تھا، جس نے فیصلہ دیا، جس نے نااہل کیا ثاقب نصور کی قیادت میں، اس کی سربراہی میں نواز شریف کو، یہ اس بینچ کا حصہ تھا، اس بینچ میں بیٹھا ہوا تھا بطور جسٹس آف سپریم کورٹ۔ وہ کہتا ہے جے آئی ٹی جو بنائی گئی تھی، اس کے خلاف، نواز شریف کے خلاف مختلف محکموں سے لے کر لوگ، نیب سے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، ایس سی سی پی سے اور دیگر محکموں سے، جو انہوں نے جے آئی ٹی کے لیے ہمیں بندوں کے نام بھیجے نا، اپنے ڈپارٹمنٹ سے جب آپ کوئی نام جے آئی ٹی کے لیے کوئی نام مانگتے ہیں کہ اپنے ممبر کا نام بھیجو جسے ہم جے آئی ٹی میں شامل کریں، تو وہ اپنے بندوں کا نام بھیجتے ہیں کہ یہ ہمارا کمپیٹنٹ بندہ ہے، اس کو جے آئی ٹی میں بٹھائیں۔ تو انہوں نے، ان ججز نے وہ سارے کے سارے ریجیکٹ کر دیے۔ کیوں ریجیکٹ کر دیے؟ کہ یہاں ایک انٹرنیشنل گیم ہو رہی تھی بہت بڑی، کہ نواز شریف گندا ہے، آصف علی زرداری چور ہے، یہ دونوں چور ہیں، ان کو ہٹانا ہے، اور یہاں عمران خان کو لے کر آنا ہے۔ اور یہ میاں نواز شریف کے آخری ٹینور میں جب اسے نااہل قرار دیا گیا، تب یہ ساری کی ساری پلاننگ ہوئی، اور یہ انٹرنیشنل گیم تھی جس میں ہماری فوج شامل ہوئی، جس میں قمر جاوید باجوہ بطور چیف آف آرمی اسٹاف ملوث ہوا، جس میں وہ جو آئی ایس پی آر کا سربراہ بنا بیٹھا تھا، وہ جنرل آصف غفور، وہ شامل ہوا، جس میں جنرل فیض حمید شامل ہوا، آئی ایس آئی میں بیٹھا ہوا۔ جے آئی ٹی کے لیے بندے مانگے، جو ڈپارٹمنٹس نے بندے نامزد کیے اپنی طرف سے کہ انہیں لے لیں، سب کے سب گھروں کو بھیج دیے، اور انہوں نے ایک واٹس ایپ کال کی تھی شیخ عظمت، وہ جسٹس عظمت علی شیخ، اس نے رجسٹرار کو کہا کہ ان سب کے نام اڑا دو، اور یہ جو بندے میں کہہ رہا ہوں، اسٹیٹ بینک سے بھی یہی بندہ ہے جس کی نومینیشن ہم کر رہے ہیں، نیب سے بھی وہی بندہ ہے جس کی نومینیشن ہم کر رہے ہیں، تمام ڈپارٹمنٹ سے جس سے بھی ہم بندے مانگے، وہ بندے آئیں جو ہم بلائیں۔ اور پھر اقرار کیا اس جج نے، اس جسٹس نے اقرار کیا کہ یہ بندے بلا کر، یہ جے آئی ٹی بلا کر ہم نے اپنی مرضی کی جے آئی ٹی بنائی اور اسے سپرد کر دیا آئی ایس آئی کے۔ یہ جج کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فخر جس نے یہ اس کا انٹرویو کیا اس نے نہیں کہا، یہ جج نے خود کہا کہ ہم نے یہ جے آئی ٹی کا ایک ایک بندہ اور ان کا انڈر سٹاف، ان کا سپورٹنگ سٹاف، وہ سارے کے سارے آئی ایس آئی کے حوالے کر دیے کہ اے بندے ہون تہاڈے کوڑا اور انہاں نوں کھچ کے رکھو۔ اور جو قمر زمان چودھری تھا نیب کا سربراہ، اسے سپریم کورٹ میں بلا کر ثاقب نصور نے، اس منیب اختر نے، اس منصور علی شاہ نے، اور وہ اعجاز الاحسن جو بھاگ گیا، وہ مظاہر علی نقوی ٹرکاں والا جو بھاگ گئے، ان سب نے اسے ایک طرح سے قیدی بنایا، اور اس سے اپنی مرضی کے یہ سارے کے سارے مقدمات میاں نواز شریف کے خلاف گواہیاں اور دوسرے تیسرے معاملات کرتے رہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل بڑا معاملہ تھا کہ پاکستان کے اندر سے ان کی جڑ ختم کر دینی ہے، نواز شریف کی اور آصف علی زرداری کی اور پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو کہنا ہے کہ یہ چور ہیں۔ جو عمران خان ہے وہ اس ملک کا ہیرا ہے، وہ صادق ہے، وہ امین ہے، یہ نااہل ہیں، وہ اہل ہے، اور جو اس نے بیڑا غرق کیا وہ آپ کے اور ہمارے سب کے سامنے ہے۔ پوری طرح سے مینج کیا اس پاناما بینچ نے تمام سرکاری ملازمین کو۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کے حوالے کر کے جے آئی ٹی کے ایک ایک ممبر کو انہوں نے یہ کیا کہ قمر زمان چودھری کو ہٹوایا
اور اس کی جگہ پہ وہ جو سر سے پاؤں تک چومنے والا وہ جج ہے، جسٹس، وہ کیا نام ہے اس کا بدبخت کا، سجاد، وہ جو بھی اس کا نام ہے، سوری اس وقت دماغ میں پوری طرح سے نہیں آ رہا، اس کو وہ جو سرگودا کی خاتون کو کہہ رہا تھا کہ تجھے سر سے پاؤں تک چوموں گا، اس بدبخت کو انہوں نے نیب کا سربراہ بنایا، اور اس طرح سے پوری طرح سے نیب کو اور تمام ڈپارٹمنٹس کو پیچھے لگایا میاں نواز شریف کے، اور پھر اسے اس بات پر نااہل کیا کہ 10,000 روپیہ تیری سیلری ہے تیرے پتر دی کمپنی دے وچ، تو کیوں نہیں لیندا، تو وہ نہیں لئی، لہذا تو نااہل ہے۔ یہ ہے وہ جے آئی ٹی، یہ ہے وہ پاناما بینچ، جو ناصور وہ بابا رحم تھا جو بنا ہوا تھا، وہ بدبخت، وہ بغیرت سا جج، اس نے مینج کیا کس طرح سے سارے اس معاملے کو، اور ان کو فائلیں دی، ان نام نہاد سو کال جو جرنلسٹ بنے پھرتے ہیں نا، یہ جو دعویٰ کرتا ہے عمران ریاض کہ میں جرنلسٹ ہوں، وہ مرنے والا ارشد شریف، یہ دوسرے ان کے چمچے کچھے، یہ صابر شاکر اور دوسرے تیسرے، اس طرح کے جتنے کریکٹر ہیں، وہ ایک وہ ٹھگنا سا ہے وہاں اسلام آباد میں، کیا نام ہے اس کا، صدیق جان، ان سب کو فائلیں دی گئیں کہ یہ دیکھو نواز شریف چور، یہ دیکھو آصف علی زرداری چور، یہ دیکھو شہباز شریف چور، یہ دیکھو مریم نواز شریف چور۔ اس طرح سے ان سے پروپیگنڈا مہم شروع کروائی گئی، ایک بہت بڑی میڈیا کے اندر لانچ کیا گیا چوری غلام حسین ورگے نے، جنہوں بولندہ بھی نہیں پتا چینلز پہ بیٹھ کر بات کیسے کی جاتی ہے، ان لوگوں کو لانچ کیا گیا، ہارون رشید جیسے لوگوں کو لانچ کیا گیا، وہ جو اپنے آپ کو وہ گھٹیا سا آدمی جو پکڑا ہوا ہے ان دنوں خوابوں والا، وہ اوریا مقبول جان، وہ اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کئی وہ ڈویژنز کا کمشنر رہا، سیکرٹری رہا، سیکرٹری اوقاف رہا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں وہ اس نے سرکاری موجیں کی، اور آخر میں جی میں جرنلسٹ ہوں، اور پروپیگنڈا مہم میں شامل ہوا عمران خان کے لیے، اور یہ سارے بدبخت مل کر جنازہ نکال رہے تھے یہاں سے سیاست کا، جنازہ نکال رہے تھے یہاں سے جمہوریت کا، جنازہ نکال رہے تھے یہاں سے سیاسی جماعتوں کا، اور جنازہ نکال رہے تھے جو مخلص اور ایماندار اور اپنی مٹی سے جو مخلص، اپنے وطن سے جو مخلص لیڈرشپ ہے، اس کا جنازہ نکال رہے تھے، اور اس بدبخت کو لا رہے تھے جو مرشد ہے، جو ناقدہ کوکا ہے، جو قیدی نمبر 804 ہے۔ یہ جسٹس نے، اعجاز افضل نے ایک بات بتا دی ساری کی ساری، اور وہ کہنے لگا کہ جی ہم نے اسے مینج کیا ہے، پوری طرح سے مینج کیا ہے، اور یہ ہماری مجبوریاں تھیں۔ کیا مجبوریاں تھیں؟ وہ بھی دس دینا نا ساریاں، کہ یہ اس بینچ نے، سپریم کورٹ کے اس بینچ نے، ثاقب نثار کی سربراہی میں اس بینچ نے کیوں بندے حوالے کیے جے آئی ٹی کے آئی ایس آئی کے پاس، آئی ایس آئی کے کیوں حوالے کیے، ان کا لوئر سٹاف تک آئی ایس آئی کے حوالے کیا کہ اپنی مرضی دیاں شیواں لکھواؤ، اپنی مرضی دیاں چیزاں لے کے آؤ، اور جب کچھ بھی نہ بنا اس سب کے باوجود، تو میاں نواز شریف کو پکڑ کر اس بات پر نااہل کر دیا کہ تیرا منڈا جڑا ہے ان کا تم ملازم ہے، ان دی کمپنی دا بورڈ آف گورنر ہے، کہ تم 10,000 درہم تنخواہ کیوں نہیں دی، یو اے ای کا وہ جو درہم جو ان کی کرنسی ہے، وہ بدبختی کا دور تھا جس نے ہمیں یہ دن دکھائے آج والے، یہ اس انٹرنیشنل گیم کا حصہ تھی یہ ساری پلاننگ، کہ پاکستان کو 2025 میں دنیا کے نقشے سے مٹا دینا ہے، دنیا کے نقشے میں پاکستان نظر نہ آئے، یہ وہ پلاننگ تھی جس پر عمل درآمد ہو رہا تھا بڑی تیزی کے ساتھ، ہمیں پوری طرح سے برباد کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی۔ کشمیر کا جس طرح سے سودا ہوا، جس طرح سے اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا تھا،
جس طرح سے ہمارے ایٹمی جو ہمارا ایٹمی پروگرام ہے اس کے ساتھ انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی، جس طرح سے یہاں انہوں نے یہودی لابی کو لانچ کرنے کی پوری کوشش کی، جس طرح سے میڈیا کو خریدا گیا، جرنلسٹ کمیونٹی کو خریدا گیا، چاویں جنہوں مطلب جڑے ساڑے ورگے جرنلسٹ جو جنہوں نے عمر گزار دی اس شعبے میں، ہمارے جو تلوے چاٹنے والے لوگ تھے، مطلب غصہ آتا ہے بہت سارا، ان بدبختوں کو انہوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ اور وہ کیا کہتا تھا جنرل آصف غفور آئی ایس پی آر میں بیٹھا ہوا، وہ کیا کہتا تھا کہ عمران خان دے لئی مثبت خبراں لاؤ، نیگیٹو خبر نہ چھپے، عمران خان پر کوئی تنقید نہ چھپے، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ پھر جو اس سے دھرنے دلوائے گئے، پھر جس طرح سے کہ وہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو گئی ہے، یوں جو بیجز لگے ہوتے ہیں شولڈرز پر جرنیلوں کے، وہ ان کو دکھا دکھا کر جو بدبختی کر رہا تھا عمران خان ہمارے ملک میں، اور جس طرح سے نئی نسل کو بگاڑا گیا، سو کالڈ ففتھ جنریشن وار جو شروع کی گئی، یہ سارے کا سارا اس کا کٹا چھٹا پورے کا پورا جسٹس اعجاز افضل نے کھول کے رکھ دیا، سب کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ اگر ابھی بھی کسی کو یقین نہیں آتا نا کہ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہوا اس ملک کے ساتھ، ہمارے خزانے کو کس طرح سے نقصان پہنچایا گیا، یہاں سے سی پیک کیسے بند کروایا گیا، یہاں سے اپنے دوست ممالک کو کس طرح سے بھگایا گیا، ہمیں دنیا میں تنہا کرنے کی کس طرح سے کوشش کی گئی، اگر ابھی بھی کسی دوست کو اس پر کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، کوئی اس پر مطلب ان کا دل نہیں مانتا، تو پھر تے کالی رات یہ نا جڑی شام ہو گئی، مغرب کی اذانیں شروع ہو گئی ہیں، شام ہو گئی، اس کے بعد جو رات ہوتی ہے یہی رات ہے پھر ہمارے فیوچر پر۔ اگر اب بھی ہماری نئی نسل نہیں سمجھے گی، ہمارے لوگ نہیں سمجھیں گے کہ یہ کس طرح کی بدبختی یہاں کرتے رہے وہ ججز، جو ہمیں 25 سے 35 لاکھ کے درمیان پڑتا ہے، وہ جج وہ جو صرف 11 بجے تک اپنی عدالت میں جاتا ہے، پھر منہ اٹھا کے، اور تسی ایڈے شہزادے، تسی ایڈے نواب آف کالا باغ رہندے ہو کہ تسی 11 بجے جا کے تے واک شروع کر دو، ہیں اے واک کر رہے ہیں جسٹس صاحب، جا کے کلب ہے جو موجاں کرو، تہاڈے باپ دا پیسہ ہے جڑا تسی خرچ کر دو اس قوم دا۔ یہ کویسچن کرنا چاہیے، یہ اس ملک کی عدلیہ پر کویسچن کرنا چاہیے، یہ انگلی اٹھانی چاہیے، ہر پاکستانی کا یہ فرض بنتا ہے۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے ضرور سبسکرائب کریں، میرے لیے دعا کر دو یار، جڑے یباں چ میں تسی سمجھ دے ہو، سمجھن والے سمجھ دے۔ اللہ حافظ۔